اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ قرآن مجید پر نظر دوڑائیں اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ چیز بالکل علم نشرہ ہو کر سامنے آتی ہے کہ دین کی راہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ اللہ کا دین ہے اس لیے اللہ کو تو چاہیے کہ اس میں ہماری مدد کرے اور یہ نا ٹھنڈی چھاؤں ہے جس پر ہم گاڑی چلا دیں اور فوراً جنت میں پہنچ جائیں، تو اللہ نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ پہلے قدم پر ہی روک کر سوچ لو کہ یہ راہ جو ہے نا مشکلات سے اور دشواریوں سے بڑی، جنت کا راستہ آسان نہیں، مشکلات سے بھرپور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت اچھے انداز سے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ نے جب جنت و دوزخ کو پیدا کیا تو جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ سیر کرو۔ وہ دیکھ کر آئے تو پوچھا تو کہا اللہ جنت میں جائے بغیر کوئی آدمی نہیں رہے گا اور دوزخ میں کوئی نہیں جائے گا۔ پھر کہا جاؤ، پھر آئے تو پوچھا تو کہا اللہ جنت میں شاید ہی کوئی جائے اور دوزخ میں جانے سے شاید ہی کوئی بچے۔ تو پوچھا کیا فرق ہو گیا؟ کہا جنت کے اندر تو جو کچھ ہے نا وہ ایسا ہے کہ اگر اس کی بھنک بھی کانوں میں پڑ گئی نا تو لوگ ٹوٹ پڑیں گے، بس دیوانہ وار کوشش کریں گے کہ جنت میں پہنچے، مگر گرد جو باڑ ہے نا جو پار کر کے اندر جانا، حفت الجنت بالمکارہ، جنت گھیر دی گئی ہے ناگوار تیروں سے۔ اس راستے میں تلخیاں ہیں، کڑوے گھونٹ ہیں، امتحان کی خاطر نا راستہ مشکل بنا دیا گیا، نتیجہ بہت اعلیٰ ہے مگر راستہ دشوار ہے۔ جنت دوزخ میں توبہ توبہ سونی لے کوئی آدمی تو ادھر کا روک نہ کرے، مگر کیا کیا جائے، حفت النار بالشہوات، من پسند چیزیں جو ہے نا اس کی باڑ ہے، اس کے دوزخ کی طرف جاتا ہے راستہ شہوات کا۔ جی چاہتا ہے یہ کروں، خوبصورت عورت ہے اس سے پیار کروں، شراب پیوں، کھیلوں، گانے سنوں، من پسند چیز، ادھر چیزیں جو آدمی کا دین ہی ان کو پسند کرے۔ اسی لیے اللہ نے شروع سے یہ بات واضح کر دی، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جو بات میں آپ پر نازل کر رہا ہوں یہ بڑی مشکل اور ثقیل بات ہے، یہ دین کوئی بچوں کا کھیل نہیں، بہت دکھوں سے بڑی ہوئی۔ اور اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انجیل میں کہ میرا ساتھ وہ دے جو اپنی صلیب خود اٹھائے۔ اس زمانہ میں جس کو صلیب دی جاتی تھی وہ صلیب کی لکڑیاں خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلتا تھا، پولیس والے ساتھ اس کو گرفتار کر کے لے جائے اور دونوں ہی نا اس نے شتیر اٹھائے ہوتے، اس لیے اپنی صلیب اٹھانا مراد ہوتا تھا، وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھانسی پر اگر چڑھنا چاہتا ہے تو پھر میرا ساتھ دے، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گری میں جائے گا۔ جو جان بچانا چاہتا ہے پھولوں کی سیج پر لیٹا، وہ گھر میں آرام سے بیٹھا رہا، جنت کا کیوں طالب بنتا؟ مشکلات سے راستہ بنتا ہے، اور اس مشکل کو آسان کرتی وہی چیز جو محترم حکیم صاحب بیان کر رہے تھے۔ اسی لیے مولانا جلال الدین رومی نے رحمۃ اللہ علیہ اپنی مصنوی کے آغاز میں یہی بات بتائی کہ ایک ہی اکسیر ہے چٹکی، جو لگ جاتی ہے نا تو تانبا جو ہے وہ پھر سونا ہو جاتا۔ وہی آدمی جو کمزور ہے، مشکلات سے ڈرتا ہے، وہ پہاڑ جیسا نا اس کا عزم اور ارادہ ہو جاتا۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہے، ساری بیماریوں کا علاج اور ایسا ساتھی کہتے ہیں اے عشق اے محبت، ہے کہ تو ایک سودائی، مگر جب ذہن میں یہ بیٹھ جاتا کسی سے بھی محبت ہو جائے، یہ ایسی چیز اللہ نے رکھی اندر ہے، جنون۔ اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا در فرہاد نے پہاڑ کاٹ دیا جوئے شیر لانے کے لیے، وہ بے شک صحیح ہے بات، یعنی مگر دیکھیں نا کیسی بات ہے کہ ایک عورت کو حاصل کرنے کے لیے کہ پہاڑ کاٹو اور دودھ کی نہر بہاؤ، لگ گیا اس میں، یعنی یہ جنون۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا ہیچ قوم میں زیر چرخے لاجور بے جنون ذو فنون کارے نہ کر۔ کسی قوم نے بھی کبھی دنیا میں کوئی کام کیا تو جنون سے کیا، عقل سے نہیں، عقل تو مسل پرست،
نفع نقصان کی میزان سامنے رکھتی ہے، اس میں یہ خسارہ ہے، یہ ہو جائے گا، نقصان پہنچ جائے گا، جیل چلے جاؤ گے۔ عقل گمراہ کرتی ہے، راستہ روکتی ہے۔ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح راستہ ہے غلط، یہ اس میں عقل سے کام لینا چاہیے، یہ سوچ کر فیصلہ۔ مگر جب ہو جائے تو پھر جیسے سٹیم سے انجن چلتا ہے نا، اب کام عقل کا نہیں رہا، اب جنون اور عشق کا مرلا کہ بس راستہ ٹھیک ہے، اب جو ہوتا ہونے دو۔ اے طبیب کہتے ہیں شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہے۔ تو اسی محبت کی بنا پر پھر کہتے ہیں کہ محبت سے کام ہوتا ہے۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کسی قوم نے اس آسمان کے نیچے کوئی کام نہیں کیا جب تک اس میں جنون نہیں پیدا ہو۔ امتاں را زندگی سوزے دروں، امتوں میں اثر، یہ سائنسدان یہ دوسرے آپ دیکھنا کئی مر جاتے ہیں تحقیق کرتے، ذائقہ چکھنا، ہاتھ میں قلم ہوتا مرتے جاتے ہیں، گیس کا مزہ نہیں، وہ اتنی خطرناک چکھتے ہیں، نوٹ بھی نہیں کرنے دیتی کڑوی ہے، مگر جانے دے رہے ہیں کہ بھائی اس کی تحقیق کوئی کام بھی اگر کرے گا جنون سے کرے گا، ورنہ نہیں، مطالعہ کرے، عبادت کرے۔ تو کہتے ہیں کہ امتوں میں اصل زندگی جو ہے نا حیات، وہ سوزے دروں سے اندر، بے خبری سوز را گوئے جنوں۔ احمق لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو بھی لوگ کہتے ہیں نا غرہ اولاد دین، ان کے دین نے ان کو بیوقوف بنا دیا، نہ وطن کا خیال کرتے ہیں، نہ اولاد کا، نہ اپنے کاروبار کا، یہ پاگل ہو گئے۔ پاگل تو ہونا پڑتا، پاگل ہو گئے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ کہتے ہیں اسی عشق کی وجہ سے کئی کڑوی باتیں از محبت تلخا شیریں شود، کڑوی ہوتی ہیں چیزیں مگر محبت کی وجہ سے آدمی انہیں میٹھی سمجھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کڑوی ہو، اس کے لیے شاید ہوتا از محبت مسا زریں شود، اور محبت کی وجہ سے تانبا سونا ہوگا۔ یہ چیز ہے۔ سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت ڈھونڈتی ہے کوئی محبوب، اگر اعلیٰ نہیں ملتا ادنا چیزوں کے پیچھے پڑ، مگر جب اللہ کے رسول آئے اور لوگوں نے ان میں ہر شے دیکھی کہ محبوب میں جو ہونا چاہیے نا ان میں سب ہے، ظاہری حسن، کمالات، خلق خدا سے ہمدردی، جو وصف نہیں اترو اس کے لیے کوئی اور محبوبہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ ساری کسریں اس میں پوری ہو۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے نام بھی الہامی ہے، ٹھیک ہے والدین نے رکھے مگر وہ اللہ نے ڈالے، پہلی کتابوں میں یہ ہو چکا تھا کہ وہ محمد ہوگا، احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بجائے محمود کے محمودہ تعریف کیا گیا، تھوڑی سی تعریف بھی ہو جائے محمود ہے، مگر محمد باب تفیل سے مبالغہ تھا، اللہ دی محمد مرتم بعد مر، بار بار جس کی تعریف ہوتی رہے، اور یہ سلسلہ ختم نہ ہو۔ اگر کہنے لوگ بس ہو چکی تعریف یار، اس کے بعد اس میں کیا نہیں، قیامت تک لوگ تعریفیں کرتے رہیں گے، نہیں ختم نہیں ہو۔ اسی لیے شیخ عمر بن فارض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ بالذی هو اہل، بندوں نے تو کیا تعریف کرنی تھی، جب خالق خود تعریفیں اس کی کر رہا ہے، فما مقدار ما یمدح الورا، اب مخلوق جو تعریف کرے گی وہ کس گنتی میں، مخلوق بیچاری کیا تعریف کر سکتی ہے، سمجھ ہی نہیں ان کے مرتبے، خود اللہ تعریف کا۔ تو محمد جس کی تعریف بار بار ختم نہ ہو سلسلہ۔ اور احمد کا بھی ایک ترجمہ ابن قیم فرماتے ہیں، یہ مفعول بھی بن جاتا فاعل بھی، سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور سب سے زیادہ حمد کیا گیا، دونوں ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنی حمد خدا کی ہے کسی نے نہیں۔ آپ ساری دنیا کے لٹریچر دیکھیں، آپ کی دعاؤں اور اذکار میں جتنا الحمدللہ آیا نہ کسی کا، دفتر بڑے ہوئے، لمحہ لمحہ حضور کی زبان سے ٹپکتا تھا، جیسے جام لبریز ہوتا نا چھلکتا، ایسے سواری پر بیٹھ رہے ہیں، بستر پر لیٹ رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کوئی چیز سامنے آتی نا آپ کو اس میں اللہ کا پیچھے ہاتھ نظر آتا کہ اللہ فضل فرما رہا، اللہ دے رہا، حمد ہی ہو رہی تھی۔ تو جب آپ سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھے کام کا بدلہ اچھا ہی ملنا ہوتا نا۔ جتنی آپ نے سب سے زیادہ حمد کی، ایک ہی لفظ کے دو معنی، اتنی سب سے زیادہ حمد پھر اللہ نے آپ کی کرائی، کسی کی نہیں ایسی ہوئی۔ دشمنوں نے بھی مانا۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو پتہ نہیں، جھوٹ بول دیتا، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ حضور کیا، وہ دشمن ہے روشنی کی، جیسے چمگادڑ جو ہے نا انہیں روشنی سے نفرت ہے، وہ اندھیرے میں اڑ سکتے ہیں، روشنی ان کے لیے اچھی ہے۔ اسی لیے یہ بے ایمان سمجھتے ہیں کہ موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، وہ سارے انبیاء ہیں، ان کی تعلیم تو ہم برباد کر بیٹھے۔ ہم جس مادیت میں غرق کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، جانور بنانا چاہتے ہیں، مرد مرد سے بدفعلی کرے،
کتوں سے اور گھوڑوں سے بدماشی کرائیں عورتیں، ادھر یہ اسی صورت میں جا سکتے ہیں کہ نور بجھ جائے. اور نور اب دنیا میں مینار نور تو ہے ظلمت گہے گا. اب نہ موسیٰ نہ عیسیٰ، وہ سارے نبی علیہ السلام مگر وہ مٹ چکے ہیں. ان کی تعلیم مگر ان سے ہی ہم مانگے نا کہ بھائی لاؤ موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح. ہم یہودی بنتے ہیں عیسائی، ہمیں کو اسوہ دو رہا کیسے زندگی گزارنی ہے، چند موضوع اور کسے سنے، پوری زندگی گزارنی ہے ہمیں دو اسوہ. کوئی ایک ہی نور ہے اس وقت دنیا میں اور وہ محمد رسول اللہ. اس لیے یہ بے ایمان چاہتے ہیں کہ یہ نور بجھ جائے نا پھر دنیا میں گھوپن دینا چاہتے ہیں نا. سراج منیرہ جو ہے نا روشن سورج، یہ غروب ہو جائے اندھیرے میں بھٹکائیں گے لوگوں. دشمن ہم سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں وہ حدیثیں قرآن مجید، ان کے لیے مستشرقین جو ہے ان کو وہ حوالے یاد ہے جو کتابیں اب تک ہم نے ابھی دیکھی بھی نہیں، وہ بھی کلمی انہوں نے پڑھی ہوئی. وہ ہاڑے میں سارے جان بوجھ کر روشنی کی جو ہے نا اس سے عداوت کرتے کس نور کو بجھا دینا. مگر اللہ کہتا ہے کہ بجھے گا نہیں، کوشش کرتے رہیں. پہلے بھی یریدون ان یطفئوا نور اللہ بغیظ، مگر اللہ پورا کرے گا اپنے. قیامت آنے سے پہلے پہلے مشرق و مغرب میں یہ نور چمکے گا، زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی. اور آپ نے فرمایا بالوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ اور مٹی گارے کا بنا ہوا مکان وہ بھی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہو جائے. بے عزت عزیز ہو، آرام سے لوگ قبول کر لیں، مسلم بن جائیں، یا بذل ذلیل رعایا بنے اور ذلیل ہو کر رہیں، اسلام آئے گا پورے دن. اسی لیے وہ بالکل ٹھیک کہا کسی نے، مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں، تیری طرف ہے آنکھیں اس بحر بے قرار. عہد جدید گرچہ ظلمت میں مبتلا ہے، بے اختیار تیری جانب کو بڑھ رہا. دھکے کھا رہے ہیں اور اس طرح چلا. تصورات وہی ہے سارے، اگرچہ عمل نہیں کرتے. آزادی یا رواداری یا روشن خیالی سارے اسلام کے. یہ سارا کچھ لوگوں نے حضور کے ہاتھ سے سیکھا، مگر بدماش لوگ ان کے غلط معنی کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. ورنہ جو کچھ بھی دنیا میں یہ اچھی چیزیں کوئی آپ کو سنائی دیتی ساری حضور کے گھر سے لوگوں کو ملی. آپ سے پہلے کہاں تھی یہ آزادی یا رواداری اور کچھ نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کے لیے جو کچھ محبوب میں ہونا چاہیے اللہ نے مہیا کر لیا تھا. اس لیے ان لوگوں نے جب دیکھا تو پیاسے دوڑے. انہوں نے کہا یار جس جس چیز کے لیے محبت کرتی، شکل اچھی ہو، آواز اچھی ہو، محبت ہو، خلق ہو، ہر چیز تو موجود ہے. اس لیے پھر محبت میں وہ اتنے کامل ہو گئے کہ وہ جنت کا دشوار راستہ ان کے لیے آسان ہو گیا. مشکلیں تو اسی طرح رہیں مگر انہیں نہیں پھر محسوس ہوئیں، ان کو وہ ان مشکلات میں پڑھ کر مزہ آتا. اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ اور زید بن دسنا جب یہ 10 آدمی حضور علیہ السلام نے بھیجے کہ وہاں جا کر تم رک جاؤ اور جاسوسی کرو کفار کی، تو مکہ کے قریب بھی چلے گئے مگر پتہ چل گیا لوگوں. انہوں نے آ کر گھیر لیا. یہ ایک ٹیلا تھا اس پر چڑھ گئے. بہرحال 3 آدمی جو تھے یہ مان گئے کفار کی بات کہ ہم آپ کی امان قبول کرتے ہیں، باقی تو شہید ہو گئے لڑتے جھگڑتے. مگر جب ان کو باندھنا شروع کیا رسیوں سے تو ایک نے کہا یہ تو پہلی غداری ہے، یہ اپنے وعدے سے پھر گیا، مان کا کیا مطلب کہ باندھ رہے یہ تو قتل کریں گے. انہوں نے پھر ہاتھ چھڑا کر لڑنا شروع، شہید ہو گئے. 2 جو تھے ان کو مکہ لے. اب حضرت خبیب نے بدر میں بڑے بڑے کافر مارے تھے، ان کے وارث یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں خبیب کی کھوپڑی لا کر دے ہم اس کی کھوپڑی میں شراب پئیں گے، اتنا انعام دیں گے. وہ انعام کے طالب کے لے گئے کہ بیچیں گے. وہاں جا کر بیچ دیا. حضرت خبیب قید ہو گئے، زید بھی قید ہو گئے. اب انتظار میں تھے موت کے. یعنی محبت میں کتنی طاقت ہے. سب نظر آ رہا تھا کہ وطن چھوٹ گیا، 20 بچے، پیچھے کوئی خبر نہیں تھی حضور علیہ السلام کو، صحابہ کو کیا گزرا. اب قید رہے. اس قید کے زمانہ میں جو کافر تھے، جس عورت کی ڈیوٹی تھی کہ وہ انہیں کھانا دے، پہلے تو آپ نے اس سے کہا کہ میں تم لوگوں کا قیدی ہوں مگر میرے ساتھ یہ نیکی کرنا کہ جس دن تم بتوں کا چڑھاوا پکاؤ نا اس دن کھانا نہ مجھے دے. غیر اللہ کی نیاز جس دن دو میرے لیے حرام ہے، میں بھوکا رہوں گا. مجھے یہ غیر اللہ کا ذبیحہ یا یہ صوبے والے غیر اللہ. وہ پھر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ میں اس کوٹھڑی میں جاتی جہاں وہ قید تھے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، تو ہاتھ میں آدمی کے سر کے برابر انگوروں کا گچھا ہوتا، بڑے بڑے موٹے انگور. حالانکہ ان دنوں مکہ میں انگور نہیں ملتے تھے، موسم ہی نہیں تھا. تو رسول کریم علیہ السلام سے جب یہ بات عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے غیب سے رزق ملتا تھا. قیدی کو اللہ کشتگان خنجر تسلیم را ہر رماد غیب جانے لیے. جو اللہ کے لیے مارے کھاتے ہیں اللہ ان کا ساتھی تو ہوتا.
یہ جو قید خانہ ہے جو امریکہ وہاں کے لوگوں کے بھی واقعات آتے، حضور کی زیارت ہوئی، سہارا تو ملتا، اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، تو یہ انگور کھاتے۔ اب ایک دن ایسا موقع آیا جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب مجھے یہ پھانسی دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے ذرا اگر ہتھیار مل جائے میں اپنی حجامت کر دے لینا، اب بال مونڈ لوں، تو دے دیا اس نے، عورت نے، تو بچہ ان کا کھیلتا کھیلتا حضرت خبیب کے پاس آ گیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں استرا بھی تھا اور بچہ آپ نے گود میں بٹھا لیا، تو عورت نے دیکھا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ اب تو یہ بچہ نہیں بچے گا، ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو مارنا چاہتے ہیں، اب یہ اس بچے کو نہیں چھوڑے گا، کم از کم اتنا تو یہ بھی بدلہ لے لے گا۔ مگر آپ نے اس کی پریشانی دیکھ کر کہا بہن، مسلمان کا ہتھیار بچوں پر نہیں چلتا، میں اللہ کے رسول کو ماننے والا ہوں، میں جانتا ہوں کہ جو لوگ یہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ ہو سکتا کہ میں حضور کا کلمہ پڑھنے والا ایک معصوم بچے کو قتل کروں؟ نہیں، یہ تو صرف میرے پاس آ گیا، مجھے اپنے بچے یاد آئے، میں نے پیار سے گود میں بٹھا لیا، ورنہ تو بے فکر رہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ پھر جب ان کو لے گئے حرم کعبہ کے باہر، یعنی یہ لوگ نا اونٹ کو نگلتے ہیں مچھر چاندتے ہیں، ایسا تقویٰ بھی لوگوں میں ہوتا نا، بے ایمان ہو جاتے ہیں مگر نیکی چھوٹی چھوٹی کا خیال بڑے گناہ حل، یعنی یہ خیال ہے کہ آدمی کو مارنا حرم سے باہر جائے گا، حرم کی توہین نہیں کرتے، قتل کر رہے ہیں ایک بے گناہ کو، اس کا خیال نہیں، حرم پہ کے باہر جائے گا۔ تنعیم لے گئے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی کی مسجد ہے، اب کھجور کا تنا تھا، رسا لٹک رہا تھا، سارا مکہ جمع ہو گیا، منادی ہو گئی تھی، مرد عورتیں جو سارے تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھے تھے، انہیں کھڑا کر دیا گیا، اب سب کوئی نظر آ رہا ہے کہ لوگ جمع اور میرا تماشا دیکھنے کے لیے۔ تو اس وقت کافروں نے کہا کہ ابو خبیب کوئی خواہش تیری، آخری وقت اگر تیری کوئی خواہش ہو پوری کر۔ انہوں نے کہا میں اور کچھ نہیں تم سے چاہتا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی، میں دنیا سے نماز پڑھ کر جانا چاہتا ہوں، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت۔ تو نماز کے لیے اجازت مل گئی، آپ نے نماز شروع کی، بہت مختصر نماز پڑھی، اور بعد میں کہا جو مزہ آج کی نماز میں آیا نا، نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، مگر میں نے سوچا کہ یہ ظالم کہیں گے کہ مسلمان موت کے ڈر سے نماز کو لمبی کر رہا ہے، اس لیے میں نے جلدی ختم کر دی، ورنہ آج جیسا لطف کبھی نہیں آیا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا رہا۔ اب یہاں پوچھا ابو سفیان نے کہ خبیب تیرا آخری وقت ہے، سچ سچ بتا دے کہ تیرا جی تو چاہتا ہوگا کہ میں آرام سے اپنے بچوں میں بیٹھا ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلوک لوگ چاہتے کرتے، میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ تو آپ نے کہا ابو سفیان جب تو نے یہ لذت چکھی نہیں، تجھے میں سمجھاؤں کیسے کہ ہم محمد رسول اللہ کو کیا سمجھتے؟ تو یہ سمجھتا کہ میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ میں آرام سے ہوتا اور حضور یہاں پھنسے ہو؟ خدا کی قسم میں اگر زندہ ہوتا اور میرے سامنے حضور کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا میں اس کو برداشت کرتا، ہم حضور کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہم، میں یہ کر سکتا۔ اب وہاں انہوں نے نظر دوڑائی، کوئی نہیں نظر آیا جو حضور تک پیغام پہنچایا، اب اللہ تو تھا ہی نا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں جا رہا ہوں، میرا سلام حضور تک پہنچا۔ اب رسول کریم مجلس میں تشریف فرما تھے، جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا تو حضور نے بار بار کہا کہ وعلیکم السلام یا ابا خبیب، اور ساتھ ہی ساتھیوں سے کہا بے خبیب تو پھانسی پر لٹ گیا، اس کے ساتھ تو یہ ہوا، اب تنعیم میں لٹکا دیا گیا اور اس نے سلام دیا۔ یعنی محبت سے جو چیزیں ہم سوچ کر کامتے رہیں، اور بیک وقت 50 آدمیوں نے ان کے بدن میں نیزے سے چبو دی، ایک طرف رسا کھینچا گیا اور ہلکا جو بنا ہوا تھا برچے تھے 50 آدمی۔ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ حکومت میں ایک صحابی جو اس وقت کافر تھے، اس مجمع میں تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے کئی مرتبہ۔ تو حضرت عمر رضی نے پوچھا کہ تمہیں مرگی کا دورہ پڑتا؟ اس نے کہا نہیں عمر، میں ان تماشائیوں میں تھا جنہوں نے خبیب کو لٹکتے ہوئے دیکھا، اور جس وقت 50 آدمیوں نے نیزے اس کے اندر چبوئے نا، تو وہ منظر دیکھ کر اب بھی مجھ پر کب ہوئی، جب میں بے ہوش ہو اس پر تو گزری تھی نا، میں سوچتا 50 نیزے بیک وقت، مگر وہ خوشی سے لٹ گئی۔ اور اس وقت جو شعر پڑھے بہت زیادہ، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ 2 سے نقل کیے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شَكٍّ كَانَ فِي اللَّهِ، اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں
تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ قتل کر کے مجھے کس پہلو پر پھینک رہے، میں نے اس بارے میں کیا سوچا، کوئی فکر مندی کی بات نہیں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ مَن يَشَاءُ يُبَارِكُ عَلَىٰ صَالِحِ الْمَمَدَّعِ، میرا یہ جان دینا اللہ کی رضا کے لیے، اور جو اللہ کے لیے مرتے ہیں اللہ ان کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں پر بھی رحمتیں نازل کر دیتا، میرے اگر ٹکڑے بھی بکھیر دیں گے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں۔ یعنی محبت میں اتنا زور ہے کہ انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ میں چاہتا ہوں گا کہ میں آرام سے بیٹھا ہوتا، حضور کو تکلیف پہنچی، نہیں۔ یہ آیات جو میں نے پڑھی ان کا شان نزول بھی آپ دیکھیں گے، سورہ منافقون کیوں نازل؟ رسول کریم علیہ السلام غزوہ بنو مستلق کے لیے تشریف لے گئے، واپسی میں ایک کنویں پر آپ نے مقام کیا تھا، تو وہاں ایک انصاری اور ایک مہاجر تھے جو ان کا پانی نکالنے میں جھگڑا ہو، مہاجر نے اس طرح اس کے چونڈی بھری، جسم کو تھوڑا جا چوٹ لگائی، اس نے آواز دے دی انصاری نے یا الانصار، انہوں نے یا المہاجرین کا، اب تلواریں نکلیں، مرنے پر لوگ تل گئے۔ رسول کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ نے شور سنانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی آوازیں، کفر کے نعرے کہ انصار آجو مہاجرو، ابھی چھوڑ دو اس کو، فإنہ منتنا، یہ بدبودار لاش، حق باطل کا فیصلہ کرو، کس کی جاتی، بس وہ معافی مانگے یا اس سے جو کہ یہ کیا ہوا کہ تم نسلی عصبیت کی آوازیں جو بلند کر رہے ہیں، تو ٹھنڈا کیا اور کوچ کا حکم دیا۔ تو ایک جگہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی ساتھ ہی، اس کو موقع مل گیا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا نعوذ باللہ، کتا بھونکا اسی طرح جو جیسے یہ کارٹون، کہنے لگا سمن کلبک یاکل، تمہارے ساتھ وہی بنا کہ کتے کو پالو تمہیں ہی کاٹنے آ جائے۔ میں روکتا تھا کہ ان کو جگہ نہ دو اپنے شہر میں، اب کیا بنا، ٹماٹے کھا رہا ہے، مہاجرین کے خلاف بھڑکانے لگا حضور کو اور آپ کے ساتھیوں کو، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے نعوذ باللہ پالا ہے، اب آپ کوئی کاٹ رہا، اب بھی مانو میری بات، وہاں جا کر ان کو نکال دو مدینہ سے، یہ ذلیل لوگ وہاں سے چلے جائیں، یہ ساری باتیں صورت میں۔ اب یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہی تھے انصاری، انہوں نے ساری باتیں سنی، وہ حضور کے پاس گئے، جا کر بتایا یا رسول اللہ عبداللہ اور اس کے ساتھی یہ بک رہے ہیں۔ آپ نے جب بلایا تو وہ قسمیں اٹھا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں ایسی باتیں کہ آپ تو ذلیل کہیں اور کتا کہیں، اور یہ چیزیں نہیں، یہ بچہ جھوٹ بول۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے زید کو کہا کہ تم نے غلط کہا، یہ سچ ہے، فصدق قوم کذب، حضور نے ان کو سچا قرار دے دیا، ان کی قسمیں مجھے جھوٹا قرار دیا۔ میں بہت اس وجہ سے غمناک ہو گیا کہ میں حضور کی نظروں میں گر گیا، حالانکہ سچا تھا، میں جھوٹا ہوں۔ تو قرآن مجید پھر یاد نازل ہوا، اللہ نے بتایا کہ جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں تو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا تو رسول ہے، واقعی تو اللہ کا رسول، مگر یہ جھوٹے ہیں، یہ کوئی نہیں رسول تجھے مانتے، بکواس انہوں نے کی ہے۔ پھر آپ نے بلا کر کان کھینچے پیار سے اور کہا یا ذل اذنین، اے کنو، اللہ نے تیرے کانوں کو سچا کیا، بالکل تصدیق کر دی کہ تو نے ٹھیک سنا تھا۔ اب یہ باتیں جو تھیں ان کو سن کر اسی عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، بارش ہوتی ہے جیسے حکیم صاحب کہہ رہے تھے، یا غذا ایک ہی ہوتی ہے، جس کو صفرا ہوتا ہے اس کو اچھی بھی کڑوی ہوتی ہے، تو 12 کے در الطاف تھے تبش خلاف لیس، بارش ہوتی ساری دنیا مانتی مائع طہور ہے، تو جو کلر زمینیں ہیں کراٹھی وہاں جھاڑیاں اگتی ہیں، دوسری جگہ پھول کھلتے ہیں، دین ایک ہی ہوتا ہے، کوئی بدنصیب اس کو اپنے لیے عذاب کا باعث بنا۔ عبداللہ بن ابی بیٹا ولی، وہ بھی عبداللہ تھا مگر بہت نیک صاحب تھا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ عبداللہ کو، میرے والد کو قتل کروانا چاہتے ہیں نا تو کسی سے قتل نہ کروائیں، کیونکہ مدینہ جانتا ہے مجھ سے زیادہ فرما بردار بیٹا مدینے میں کوئی نہیں، میں اپنے باپ کے کبھی سامنے نہیں ہوا، کبھی بے ادبی نہیں کی، اگر آپ نے کسی اور سے قتل کروایا نا تو شاید میرے اندر عصبیت جو جاگ اٹھے، میں اپنے باپ کی حمایت میں اس کو قتل کر دوں، میں ہو جاؤں گا دوشی، آپ مجھے ہی حکم فرمائیں، میں اپنے والد کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں عبداللہ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا۔ انہی چیزوں سے لوگ نکالتے ہیں حضور کو، یہ کہتے رہے، اب حضور کیا کرتے؟ جو بات ہو رہی تھی کہ مسلط کا لحاظ کرنا پڑتا، حضور سے کئی موقعوں پر لوگوں نے کہا کہ اس نے یہ بکا کدا، آپ نے فرمایا تم یہ پروپیگنڈا کرانا چاہتے ہو نہ محمد یقتل اللہ صحابہ، کہ کافر تو گزارا ہے، اب یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، اب یہ ایک مجبوری ہے قانونی اور ظاہری کی، کلمہ تو پڑھ لے،
مسلمان کہلاتے ان کو قتل کرانا شروع کر دوں، دعائی مت جائے گی کہ یار کافر تو الگ رہا ہے، اپنے مسلمانوں کو مروا۔ یہ دینی احکام جو ہے اس دنیا میں آدمی کو مجبور کر دیتے ہیں، مسئلہ سے کام لینا پڑتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مگر اس عبداللہ نے یہ کیا کہ جب مدینہ پہنچے تو یہ بازار میں کھڑا ہو گیا، بیٹا تلوار سونت لی اس نے، باپ کی سواری جب آئی تو اس نے کہا تو مدینہ کی گلی میں قدم بھی نہیں رکھ سکا، تو نے کہا تھا نا کہ ہم عزت والے جو ہیں جب مدینہ لوٹیں گے لا رجعنا الی المدینہ تھے، مدینہ جب جائیں گے تو ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، تو عزت والا بنا، اللہ کے رسول کو ذلیل کہا، تو قدم رکھے گا تو نکالے گا، نہیں داخل ہو سکتا۔ اب اس نے چیخنا شروع کیا کہ میرا بیٹا پاگل ہو گیا، یہ تو کبھی میرے سامنے نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ باتیں نہیں کام دیں گی۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس ہی بات گئی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ عبداللہ چھوڑو اپنے باپ کو، داخل ہو۔ اس نے کہا جس کو تو دلیل کہتا تھا نا اعوذ باللہ، اب اس کی اجازت سے تو اندر آ رہا ہے، ورنہ تو قدم بھی نہ رکھ سکتا۔ تو یہ محبت، یہ جنون، یہ وارفتگی اور فریفتگی یوں ہی تو پیدا نہیں۔ حضور کے کمالات میں اتنی کشش تھی، جذب تھا، جس نے دیکھا پر دیوانہ ہو گیا۔ پیش قدم وچ عالم ہویا جس نے اور رخ تکیا۔ یہ پنجابی کی نعت سنیں، مولوی غلام حسین فرماتے ہیں جس نے اچھی طرح چہرہ دیکھا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ مدینہ شریف آپ گئے تو پہلی مجلس میں عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، بڑے عالم تھے، تو ان کو اپنا چوٹی کا عالم سمجھتے تھے۔ حاضر ہوئے، رسول کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی ابھی کچھ نہیں پوچھا، یہی کہا کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو سکتا، یہ چہرہ ہی دعائی دے رہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نور برس رہا ہے، اندر اطمینان ہے، اپنے عقیدے پر یقین ہے، بصیرت ہے، اسی لیے روشن، تاریکی اور سیاہی نہیں۔ تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ پیش قدم وچ عالم ہویا جس نے وہ رخ تک، جس نے حضور کا چہرہ اچھی طرح اس وقت صحیح نیت سے دیکھا وہ دنیا میں آگے نکل گئے، والسابقون الاولون ہو گئے، ہاں سب سے آگے، چوٹی کے اصحاب اور جنت میں بھی سب سے اعلیٰ۔ پیش قدم وچ عالم ہویا جس نے او رخ تکیا، تہینے دیکھ تو رون جسا ہے او خود دیکھ نہ سکیا۔ جس کی قسمت خراب تھی، بد نصیب، دیکھ ہی نہیں سکے، ساری عمر پاس رہے، نہیں یتیم ہے، وہی ہے، نہ فلاں ہے، بس انہیں جھگڑوں میں پڑے رہے، نامراد میں۔ تو اللہ کے رسول کی محبت اصل سرمایہ ہے، مومن کے پاس اور کچھ نہیں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں آج دیکھتے ہیں یہ انداز اختیار کیا کہ بیعت حضور کی ہو رہی ہے، مگر اللہ کہتا ہے جو حضور سے بیعت کرتے ہیں یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اگر حکم ماننا ہے فرماتا جو رسول کا مانتا، اللہ اور رسول دو نہیں رہے۔ اور سورہ النساء میں صاف فرمایا کہ جو اللہ اور رسول میں فرق کرنا چاہتے ہیں پکے کافر۔ وہ فرق یہ نہیں کہ وہ اللہ نہیں اور یہ بندہ نہیں، وہ فرق ہے، مگر اب یہ ایک ہو چکے، بریکٹ ہو چکے ہیں۔ جو کہ اللہ کو مانوں گا رسول کو نہیں، پکا کافر، کوئی طریقہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا، کہ وہ بے طے نمی کرنا سنا۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی راستہ نہیں جاتا، سب پر کفر لگا دیے گئے، ایک ہی راستہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو۔ اس لیے اس دامن کو چھوڑنا، دامنش از دست دادن مردنس، یہ ہاتھ سے چھوٹ گیا مر گیا، موت ہو۔ چون گرز باد خزاں سردنس، جیسے خزاں کی ہوا سے پتیاں پھول کی جھڑ جاتی ہیں، امت برباد ہو جائے گی جب یہ محبت بھی جاتی رہے گی۔ اور اس موقع پر نوائے وقت نے دیکھا، بہت اچھا مجھے کہ وہ فکرہ لگا کہ سب سے اچھا جو ہے نا احتجاج وہ ٹرکی میں ہوا، جس کو بے دین بنانے کی کب سے کوششیں ہوئی، مگر اس گئے گزرے دور میں جب وہ مرد عورتیں نکلے لاکھوں کی تعداد، بینر اٹھائے ہوئے تھے لبیک یا رسول اللہ، کچھ نہیں، روتے جاتے۔ اس نے کہا وہ اپنی بے بسی پر اور حکمرانوں کی بے حسی پر ہو رہے تھے کہ اگر ہم ناطاقت نہ ہوتے، کمزور، اور یہ حکمران بے غیرت نہ ہوتے تو کیوں دنیا جرت کرتی اللہ کے رسول کی توہین کی؟ روتے جاتے، صرف روتے جاتے تھے اور کچھ نہیں۔ یہ امت کی انتہائی ذلت اور پستی ہے کہ کفار اس طرح دلیر ہو کر حضور کی توہین کریں، اور پھر ہم میں سے دانشور اٹھ کھڑے ہوں کہ نہیں یوں ہے، معافی دینی چاہیے۔ اور معاف کرنا تو ہوتا ہے آدمی غالب ہو، کوئی آدمی قابو میں، ٹھیک ہے آپ بہادری کریں چھوڑ دیں، یہ تو معافی۔ اور عاجز کمزور اگر کہ میں نے چھوڑا، آپ لعنت ہے آپ کے چھوڑنے میں۔ افوہ بیجا سردیے خون حیات، بے موقع معاف کرنا یہ تو خون ٹھنڈا ہو جانے کی علامت کہ تم بے غیرت ہو، اپنی کمزوری کو معافی کا نام دیتے ہو۔ معافی حضور کے ہاتھ میں، اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرے ساتھ کی میں نے چھوڑ دیا، یہ تو عفو ہوا۔ اور وہ بیچارے کاری کچھ جوتیاں کھا رہے ہیں اور کہ نہیں ہم نہیں بدلا لیتے، بدلا لینے جو کہ لائق ہوتے پھر پتہ چلتا
تو خدا کے لیے توبہ کرو، اللہ کے رسول کی شان پہچانو۔ اللہ تک پہنچنے کا اب کوئی راستہ نہیں سوائے اللہ کے رسول۔ اور آپ تو یقین جانے نا، وہ مولانا رومی کا ہی میں حوالہ دوں گا کہ اب اگر کوئی موسیٰ کو ماننا چاہتا ہے، عیسیٰ کو، ابراہیم علیہ السلام، تو کہتے ہیں نام احمد نام جملہ انبیاء۔ کیسی پیاری مثال، ایسی تعریف کوئی نہیں اچھی کر سکا۔ زاں کے سادہ احمد نواد ہم پیشوا۔ اگر کوئی کہے میرے پاس 100 ہیں تو کہتا پھر 1 2 3 جو ہیں گننے کی ضرورت نہیں، 90 تو خود بھی 99 اس میں اپنے آپ آ گئے، 100 کچھ زائد ہے۔ اس لیے جب تم نام احمد لیتے ہو تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے آپ اس میں آ گئے۔ وہ سارے ڈھونڈتے ہو نا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب جمع ہیں، اور کچھ اور بھی ہیں زائد آپ۔ نام احمد نام جملہ ابنیاس داں کے ساتھ احمد نواد ہم پہ 100 آیا تو اس میں 99 بھی ہوتے۔ تو اب باقی نبیوں کو ماننے کا مولوی صاحب نے کیا لکھا، جو کہتے ہیں کہہ رہے کتاب اپنے دین پر کہتے ہیں، وہ اب دین پر رہیں گے کیسے؟ موسیٰ عیسیٰ تو کہہ گیا تھا کہ محمد رسول اللہ ہیں تو مانیں، اس لیے جب وہ نہیں مانتے اب نہ وہ موسیٰ کو مانتے ہیں نہ عیسیٰ، ان کا کچھ بھی دین نہیں رہا، وہ کوئی نہیں۔ پہلے ان کا کچھ عذر تھا، حضور کی آمد کے بعد تو کچھ بھی نہیں رہا، ان کا سرے سے کوئی دین اللہ کے ہاں نہیں ہے، وہ اپنے انبیاء کی بشارتوں کے بھی منکر ہو۔ تو اللہ توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ سے زیادہ محبت نصیب فرمائے اور اس رشتہ کو ہمارے ہاتھ سے نہ چھننے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔